شیخ سعدی کی حکایتیں۔ قبر کی مٹی۔ جزیرہ کیش میں مجھے ایک سوداگر سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ اس کے 40 تو کارندے تھے اور 150 اونٹوں پر مال تجارت لدا تھا۔ وہ ایک رات مجھے اپنی آرام گاہ میں لے گیا، مگر خیالی پلاؤ پکانے میں نہ تو رات بھر مجھے سونے دیا اور نہ خود سویا۔ کبھی کہتا کہ میرا فلاں مال ترکستان میں پڑا ہے اور فلاں شے ہندوستان میں رکھی ہے۔ کبھی سناتا کہ اسکندریہ چلیں، وہاں کی آب و ہوا بڑی خوشگوار ہے، پھر خود ہی کہہ دیتا جائیں کیسے۔ کبھی کہتا کہ جس سفر کا میں نے ارادہ کر رکھا ہے اگر وہ پورا ہو جائے تو پھر عمر بھر ایک جگہ گوشہ عافیت میں بیٹھ کر قناعت سے بسر کروں۔ میں نے پوچھا بتائیں تو وہ کون سا سفر ہے؟ کہنے لگا فارس سے چین میں گندھک لے جاؤں گا، سنا ہے وہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، اور چین سے پیالیاں خرید کر روم بیچوں گا اور وہاں سے ان کے عوض رومی کپڑا ہندوستان لے جاؤں گا، پھر ہندوستان سے ہندوستانی فولاد حلب میں پہنچاؤں گا اور اس کے بدلے آئینے خرید کر یمن لے جاؤں گا، پھر یمنی چادریں اپنے وطن فارس میں لا کر مزے سے ایک دکان کھول کر بیٹھ جاؤں گا اور سفر کو خیر بات کہہ دوں گا۔ ذرا اس جنون کو ملاحظہ فرمائیں۔ بس اسی طرح بکتے بکتے اس نے رات گزار دی اور اتنی بکواس کی کہ بولنے کی طاقت نہ رہی۔ آخر اس نے میری طرف توجہ کی اور کہا شیخ صاحب آپ نے بھی دنیا دیکھی ہے، اپنے دیکھے سنے سے ہمیں بھی تو مشرف فرمائے۔ میں نے کہا قبر کی مٹی انسان کا پیٹ بھر سکتی ہے۔ جدا جدا طبیعت۔ ایک بادشاہ نے اپنے کن ذہن بیٹے کو کسی قابل استاد کے سپرد کیا۔ استاد نے بہت کوشش کی لیکن شہزادہ لائق نہ ہو سکا، اور استاد کے بیٹے جو شہزادے کے ہم سبق تھے خاصے قابل ہو گئے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر ناراض ہوا اور کہنے لگا افسوس تم نے کچھ حق نمک ادا نہ کیا۔ استاد نے عرض کی خداوند نعمت تربیت سب کے لیے یکساں ہے، مگر اس کا کیا علاج کہ طبیعتیں جدا جدا بنی ہیں۔ گدڑی۔ درندوں کا ایک گروہ ایک درویش کا دشمن تھا۔ ایک دن انہوں نے اس درویش کو ناحق برا بلا کہا اور مارا پیٹا۔ وہ اپنے پیر طریقت کے پاس اپنی مظلومی کی شکایت لے گیا۔ انہوں نے کہا کہ اے فرزند، فقیروں کی گدڑی رضا کا لباس ہے، جو اس لباس کو پہن کر مرادی کی برداشت نہ کرے وہ محض مدعی ہے، درویش نہیں۔ گستاخی۔ مجھے یاد ہے کہ میں ایک دن جوانی کے زور میں ماں کے ساتھ گستاخی سے پیش آیا تھا۔ اس پر وہ بیچاری رو کر بولی اگر تو اپنا بچپن نہ بھولتا تو یہ شوخی نہ کرتا۔ حضرت ذوالنون مصری اور ایک وزیر حضرت ذوالنون مصری کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں دن رات بادشاہ کی خدمت میں مشغول رہتا ہوں، گو مجھے اس سے بھلائی کی توقع ہوتی ہے، پھر بھی اس کے خوف سے لرزہ رہتا ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے۔ حضرت ذوالنون اس کی باتیں سن کر رو پڑے اور فرمایا کہ اگر میں اللہ جل شانہ کی ایسی خدمت کرتا جیسے کہ تو بادشاہ کی خدمت کرتا ہے تو امید ہے کہ مولا کریم مجھے صدیقوں کا مرتبہ عطا فرماتا۔ مرشد کامل۔ ایک دفعہ ایک مرشد کامل اپنے مرید سے فرما رہے تھے کہ اے بیٹے، انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ جاتا۔